سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا مالک ارض و سما کی ذات مقدس کے لیے خاص اور لائق و زیبا ہے۔ ان گنت بے حد و بے حساب درود و سلام آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مقدس ذات پر۔ احباب ذی وقار، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، گزشتہ 2 جمعے 18 نومبر اور 25 نومبر 18 نومبر کا خطبہ جمعہ مسئلہ نیت کے حوالے پر مفصل اللہ کی توفیق کے ساتھ گزر چکا ہے، اور 25 نومبر کو نماز میں ہاتھ باندھنے کے حوالے سے ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں، کہاں کس طرح باندھے جائیں اور کہاں رکھے جائیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک جھوٹی بات منسوب ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے قائل تھے۔ ہم نے موطا امام مالک کے حوالہ سے یہ بات واضح کر دی کہ وہ ہاتھ باندھنے کے قائل اور فاعل تھے۔ تو آج کا یہ تیسرا جمعہ ہے۔ صحیح نماز نبوی کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق دے، اور حق سچ سننے کے بعد اس کے اوپر عمل کی بھی توفیق دے۔ آج کا 2 دسمبر 2022 کا جمعہ سورہ فاتحہ کے حوالہ سے ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، اس حوالہ سے آپ احباب کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنے کا پروگرام ہے۔ تو ناظرین کرام یاد رکھیں، سورہ فاتحہ ایک مرتبہ جبریل امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، سر اٹھایا اور فرمایا یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس پر ایک فرشتہ اترا، پھر فرمایا کہ یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کہا اور کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ وہ 2 نور کیا تھے؟ ایک سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ، اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر آتی ہے، باب فضل الفاتحہ کے اندر حدیث نمبر 806 ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ ایک نور ہے، اللہ کا دیا ہوا، نبی علیہ السلام کو ایک عظیم تحفہ ہے۔ اب دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے 2 حصوں میں۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، فرمایا کہ میں نے نماز کو، سورہ فاتحہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، میرے بندے کے لیے ہے ایک حصہ، میرے بندے کے لیے اور ایک حصہ میرے لیے۔ فرمایا کہ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین اور ساتھ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تمجید، میری بزرگی بیان کی ہے۔
اور کبھی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرے سپرد کر دیا ہے، اپنا آپ میرے سپرد کر دیا ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے کے لیے ہے وہ جو اس نے سوال کیا۔ اللہ اس کے سوال کا اس کو جواب دیتے ہیں۔ انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے میں مدد چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، یہ میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے دعا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو راستہ بھی دکھاتے ہیں گمراہوں، اور اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے گمراہوں کے راستے سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو بچاتے ہیں۔ میں یہاں سوال کرنا چاہتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے بندے کے درمیان، اس فاتحہ کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے، آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے، اور جو بندہ فاتحہ سرے سے نماز میں پڑھتا ہی نہیں ہے اس کو اس حدیث کی فضیلت کیسے حاصل ہوگی؟ پھر اس حدیث کا کیا معنی ہوگا کہ میں نے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، جب بندہ آیا نماز میں خاموش کھڑا ہے، اس نے نہ فاتحہ پڑھی، اس نے نہ پہلی دو رکعتوں کے اندر فاتحہ پڑھی نہ آخری دو رکعتوں میں فاتحہ پڑھی۔ بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ آخری دو رکعتوں میں بھی فاتحہ نہ پڑھے تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا فرض ہے، یہ نماز کا رکن ہے، اس کے نہ پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہی بات غنیت الطالبین نے پیران پیر عبد القادر جیلانی نے کی ہے۔ سورہ فاتحہ نماز کے ہر رکعت میں پڑھنا لازمی اور ضروری ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ اس طرح فرض ہے جس طرح خود نماز فرض ہے، خواہ نماز اکیلے کی ہو، جماعت کی ہو، امام کی ہو، مقتدی کی ہو، یا سری نماز ہو یا جہری ہو، یعنی سری نماز ظہر عصر کی، یا جہری نماز جس طرح فجر مغرب عشاء کی بلند آواز سے پڑھی جانے والی۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم اور واجب ہے، جس طرح امام صاحب کے ہوتے ہوئے مقتدی رکوع سجود میں تسبیحات، تشہد، درود شریف اور دیگر دعائیں الگ الگ پڑھتے ہیں، امام صاحب پر اکتفا نہیں کرتے، اسی طرح امام صاحب کے ہوتے ہوئے مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ یہ صرف اہل الحدیث کا مسلک نہیں ہے، اہل الحدیث کا دعویٰ نہیں ہے کہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، بلکہ دیگر مذاہب مالکیہ، حنبلیہ، شافعی سب سری اور جہری نماز میں سورہ فاتحہ کی ہر رکعت میں، سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کے قائل اور فاعل ہیں۔ آئے آپ کے سامنے دلیل پیش کرتا ہوں، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان موجود ہے۔ پہلی دلیل فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح البخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 756، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 394۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسری دلیل ملاحظہ فرمائے، خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا ہے، ان یزید بن شریک قال سألت عمر اقرأ خلف الامام قال نعم۔ شریک یزید بن شریک سوال کرتے ہیں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اقرأ خلف الامام، کیا میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھوں؟ قال نعم، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جی ہاں پڑھو۔ یزید بن شریک فرماتے میں نے دوبارہ پوچھا، قلت وَإِنْ قَرَأْتَ، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین اگر آپ قرات کر رہے ہوں میں آپ کے ساتھ آ کے نماز میں شامل ہوں پھر بھی؟ قال وَإِنْ قَرَأْتُ، ہاں اگر میں قرات کر رہا ہوں تو بھی تم نے پیچھے آ کے نماز میں سورہ فاتحہ لازمی پڑھنی ہے۔ اور یہ روایت امام دارقطنی نے اپنی سنن دارقطنی کے اندر صفحہ 317 اور جلد 1 کے اوپر رواتو کلہم ثقات، اس روایت کے تمام راوی جو ہیں وہ ثقہ راوی ہیں۔ تیسری حدیث ملاحظہ فرمائیں،
سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب سے بھی آپ نے سن لیا، حضرت علی المرتضیٰ سے سنیے، انہ کان یأمر ویحب ان یقرأ خلف الامام فی الظہر والعصر بفاتحۃ الکتاب وسورۃ فی الاخریین بفاتحۃ الکتاب۔ جزء القراء البخاری صفحہ 15 میں روایت موجود ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب سے روایت ہے، وہ حکم دیتے اور پسند کرتے تھے، آپ کا یہ عمل، آپ حکم بھی دیتے اور پسند کرتے کہ ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھی جائے، اور جبکہ آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ یہ تیسری حدیث آپ نے ملاحظہ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ خود پڑھتے تھے اور اس چیز کا حکم بھی دیتے تھے۔ چوتھی دلیل ملاحظہ فرمائے، نبی پاک کا حکم ہے، ان عبادہ بن صامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلى خلف الامام فليقرأ بفاتحة الكتاب، رواہ الطبرانی فی الکبیر، اسنادہ صحیح۔ صحیح درجے کی حدیث سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے پس چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ 5ویں دلیل ملاحظہ فرمائیں، مقتدیوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا نبی پاک نے حکم دیا۔ یہ روایت حضرت عبادہ بن صامت سے ہے، ان عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا۔ یہاں تک بعض لوگ روایت بیان کرتے ہیں، جبکہ اسی روایت کے اندر آگے الفاظ یہ ہیں، لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب فانہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ یہ الفاظ ہیں، یہ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 823 ہے، جامع ترمذی کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 311 ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم فجر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا، پس بھاری ہوا آپ پر قرآن پڑھنا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا، شاید تم اپنے امام پڑھتے ہو، تم اپنے امام کے پیچھے، امام کے پیچھے آپ پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تفعل، ایسا نہ کیا کرو، الا بفاتحۃ الکتاب فانہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا۔ آپ نے فرمایا صرف فاتحہ پڑھا کرو، اس کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو۔ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ کیوں اس حدیث سے اور اس عمل سے لوگوں کو روکا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے صرف یہاں تک کہا کہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھا کرو، فاتحہ پڑھ کے خاموش رہا کرو۔ لیکن آج کچھ یاروں نے، بعض الناس نے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث سناتے ہوئے لوگوں سے فاتحہ بھی پڑھنے لوگوں کو روک دیا۔ یہ پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ 6ٹھی حدیث ملاحظہ فرمائیں، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام۔ فرمایا کہ امام کی جو شخص اس شخص کی نماز نہیں جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو یہ صحیح درجے کی حدیث ہے۔ کتاب القراءۃ البیہقی کے اندر، اور علامہ انور شاہ کشمیری حنفی نے بھی اس حدیث کی سند کو فصل ختام کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ 6 دلیلیں تھیں، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ آگے کچھ تابعین کا عمل بھی ہے۔ مشہور تابعین، ان میں سے سب سے پہلے امام مکحول فرماتے ہیں ہر حال میں سورہ فاتحہ پڑھا کرو، چھوڑا نہ کرو، سنن ابی داؤد صفحہ 127 میں۔ اور امام حسن بصری کہا کرتے تھے امام کے پیچھے ہر رکعت میں اپنے دل میں سورہ فاتحہ پڑھا کرو۔ مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ نمبر 374 جلد نمبر 1 ہے۔ ان کے علاوہ امام عطا بن ربا
مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور امام مجاہد اور یہ تمام تابعین اور تبع تابعین نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل و فائل تھے۔ علماء احناف اور سورہ فاتحہ، حنفی بزرگ علامہ عینی حنفی لکھتے ہیں کہ حضرت امام عبداللہ بن مبارک، امام اوزاعی اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق، امام سفیان ثوری وغیرہ رحمہم سب کے سب حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کی بنیاد پر ہر قسم کی سری جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر یہ بات وہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یاد رکھیں ہدایہ جو فقہ حنفی کی چوٹی کی کتاب ہے، ہدایہ حنفی مسئلہ کی چوٹی کی کتاب ہے، اس ہدایت کے اندر لکھا ہے، یہ میرے سامنے ہدایہ ہے مکتبہ رحمانیہ کی، یہ درسی کتاب ہے، یہ اس کا صفحہ 122 اس کا صفحہ ہے، اور یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے ہدایہ کے اندر کہ وَيُسْتَحْسَنُ عَلَى سَبِيلِ الْاحْتِيَاطِ، کہ احتیاطاً سورہ فاتحہ امام کی پیچھے پڑھ لینا یہ بہتر ہے۔ یہ ہدایہ کی جلد اول ہے اور اس کا صفحہ 122 ہے۔ فصل فی القراء کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ احتیاطاً سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھ لینا یہ بہتر ہے، اچھا ہے۔ یہ ہدایہ جو اکثر مدارس کے اندر مکتبہ رحمانیہ والی پڑھی جاتی ہے اس کے اندر لکھا ہے۔ اور اسی طرح پیران پیر عبد القادر جیلانی بھی فرماتے ہیں فَإِنَّ قِرَاءَتَهَا فَرِيضَةٌ وَهِيَ رُكْنٌ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا، فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے اور سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، اس کے نہ پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح علامہ عبدالصمد پشاوری حنفی، انہوں نے ایک رسالہ لکھا اعلام بقراءۃ الفاتحہ خلف الامام میں، وہ لکھتے ہیں کہ جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ حنفی عالم نے، پشاور کے عالم نے ایک رسالہ لکھا، فرماتے ہیں کہ اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں۔ مزید کہتے ہیں کہ میں نے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا اور فاتحہ خلف الامام کی ممانعت کے بارے میں حدیث تو کیا صحابی کا کوئی بھی مجھے قول تک نہیں ملا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ اللہ کے نبی کا فرمان تو دور کی بات، کسی صحابی کا قول نہیں ملا مجھے فاتحہ کہ نہیں پڑھنی نماز کے اندر۔ یہ ایک حنفی عالم دین ہے۔ اور اسی طرح کتب ستہ اور دیگر احادیث میں فاتحہ خلف الامام کی تعداد جو ہے یہ میرے سامنے تقریباً یہ 19 کتب ہیں۔ 19 کتب کے اندر 99 ایک کم 100 جو ہے یہ تعداد ہے احادیث کی جن کے اندر جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنا یہ لازمی ہے۔ یعنی صحیح بخاری کے اندر 3 حدیثیں ہیں، صحیح مسلم کے اندر 10 حدیثیں ہیں، جامع ترمذی کے اندر 1 حدیث، سنن نسائی کے اندر 12 حدیثیں، سنن ابی داؤد کے اندر 8 حدیثیں، سنن ابن ماجہ کے اندر 7، موطأ امام مالک میں 1، مسند احمد بن حنبل کے اندر 8، مسند ابی عوانہ کے اندر 1، مسند ابو یعلا کے اندر 1، مسند حمیدی کے اندر 2، اور ابن حبان کے اندر 2، ابن خزیمہ کے اندر 2، طبرانی کے اندر 1، بہقی جز القراء کے اندر 6، سنن الکبریٰ للبہقی کے اندر 4، دارaqطنی کے اندر 3، تاریخ الکبیر للبخاری کے اندر 1، جز فاتحۃ القراء للبخاری کے اندر 26۔ یہ ٹوٹل 19 کتابوں میں 99 احادیث ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کی۔ تو اب میرے بھائیو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، سمعنا واطعنا، ہمارا کام ہے بتانا، ہم نے بتایا آپ کو۔ اب مومن کی شان کیا ہے کہ سمعنا واطعنا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ یہی مومن کی شان ہے، جب وہ سنتا ہے کہتا ہے کہ میں نے سنا اور میں اس کے اوپر اطاعت کروں گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اور میری بہنوں، اس سے بڑھ کر مزید اطمینان کی صورت آپ کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم نے آپ کے لیے رسول معظم کا عمل پیش کیا، صحابہ کرام کے عمل پیش کیے، تابعین اور تبع تابعین کا عمل، علماء احناف کا عمل، اور ان کی کتب کے حوالے، شیخ عبد القادر جیلانی ہدایت حوالہ، یہ سارے حوالے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورہ فاتحہ اپنی نمازوں کے اندر پڑھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے،
اور اسی طرح بہقی کے اندر یہ بہشتی زیور میرے سامنے پڑی ہے، یہ بہشتی زیور ہے، یہ طاہر سنز اردو بازار لاہور کی بہشتی زیور، یہ مکمل حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے مکمل اردو کے اندر۔ اس کے صفحہ جو ہے یہ فرض نماز پڑھنے کے طریقے کا بیان، اس کے جو ہے مسئلہ نمبر 17 کے اندر یہ بات لکھی ہے، اگر پچھلی 2 رکعتوں میں الحمدللہ نہ پڑھے بلکہ 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دے تو درست ہے، الحمدللہ پڑھ لینا بہتر ہے۔ اگر کچھ نہ پڑھے، چپکی کھڑی رہے تو بھی کچھ حرج نہیں، نماز درست ہے۔ پہلی رکعت میں بھی نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں، دوسری میں بھی نہ پڑھے تو نماز ہو جائے گی۔ کتنی بڑی آسانیاں سہولتیں دی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جبکہ اللہ کے نبی کا واضح فرمان ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس بندے نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورہ فاتحہ اپنی نمازوں کے اندر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔